السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 93 سے سورہ یونس 11واں سپارہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ بوانا ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوعہ ٹھکانہ صدقن سچا ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے انہیں من الطیباتی پاکیزہ چیزوں سے فما تو نہیں اختلفو انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم ان بے شک ربک رب آپ کا یقضی فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامتی قیامت کے دن فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہی اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ ابھی پچھلی آیات جو تھیں اس میں فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ پاک نے اس کی سرکشی اور اس کی عداوت اور جو تھی بنی اسرائیل سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ یعنی سمجھنے کے باوجود ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کے پر مختلف جو ہیں وہ عذاب کی شکلیں آئیں، ہم پچھلے پاروں میں پڑھ چکے ہیں کہ مختلف عذاب آئے، اور وہ ہر دفعہ جو ہے جب عذاب آتا تھا تو کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے کہہ کے اس کو دور کروا دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، لیکن نہیں لاتا تھا۔ تو یہاں تک کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی کہ اب اس کو مرتے وقت تک مطلب جو ہے اس کو ایمان لانا نصیب ہی نہ ہو، اس کے دل میں اتنی سختی پیدا کر دے، کیونکہ یہی ہو رہا تھا مستقل کہ جب بھی ایک عذاب کی کوئی شکل دیکھتا تھا تو ایک جھوٹا وعدہ کر لیا کرتا تھا۔ تو وہی ہوا کہ جب غرق ہونے کا ٹائم ہوا اور سمندر کا پانی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جس نے راستہ سمندر کے پانی نے سائیڈوں پہ ہٹ کے راستہ بنا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے، وہ اللہ کے حکم سے واپس مل گیا، اور یہ اس کا پورا لشکر غرق ہونے لگا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پہ جو کہ بنی اسرائیل کا جو رب ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن یہاں پر دو باتیں کلیئر کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے، عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بالکل یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے جب کوئی موت کے آخری لمحوں میں پہنچ جاتا ہے، گلے میں جو موت کے غرغرہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یعنی بالکل اس کی جان نکلنے والی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور مطلب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر وقت جو ہے تھوڑی دیر بعد توبہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، خاص طور سے رات کو سوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، نماز کے بعد، یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے استغفار ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی موت کا وقت کب ہے، اور جو بھی گناہ ہیں ہم سے چلتے پھرتے نہ جانے دن بھر میں کتنے ہوتے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ ایک تو عذاب کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا، اور دوسری یہ کہ اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کو بار بار یہ موقع دیے گئے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کی اس نافرمانی اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے جسم کو بچا لیا، جو کہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور آج تک وہ مقام موجود ہے جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر، جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی، اور آج کے زمانے میں اس کو جبل فرعون کہتے ہیں۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، تو وہ پہاڑی سی ہے جس کو جبل فرعون کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے یہ ایک مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ شک تھا کہ شاید فرعون مرا ہے کہ نہیں، تو اللہ نے پانی کو حکم دیا تھا کہ اس کی لاش کو ایک بلند ٹیلا جو تھا پہاڑی ٹائپ کی تھی اس کے اوپر خشکی پر ڈال دیا تھا، اور اس کے لباس اور اس کی شکل اور حلیے سے جو ہے وہ پہچان لیا گیا تھا کہ یہ فرعون ہے، اور آج بھی اس کی لاش جو ہے وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، اور پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ بھی بہت کچھ کی گئی، اور قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ اور جب 1907 میں
سر گرافٹن نے اس کی ممی جو تھی، یعنی آپ کو پتہ ہے نا، اس کو پھر پریزرو کر دیا گیا تھا، جو کہ وہاں کا طریقہ تھا، فرعون کی جو قوم تھی اس کا طریقہ تھا کہ وہ لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو ممی بنا کے ان کے اوپر مسالہ لگا کے پٹیاں چڑھا کے رکھ دیا کرتے تھے. تو جب وہ فرعون کی لاش ملی تو اس کو بھی اسی طرح سے محفوظ کر دیا گیا. اور جب انہوں نے اس کو پٹیاں جب اس کی کھولیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، جو کہ ایک واضح نشانی تھی کہ یہ ایک انتہائی نمکین اور کھاریت پانی میں جو ہے یہ ڈوب کے مرا ہے اور اس کے اندر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر ایک نمک کی ایک لیئر جو ہے، جس نے اس کی لاش کو محفوظ بھی رکھا. اللہ نے اسباب بنا دیے نا. اور دوسری یہ کہ وہ ایک نشانی بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو اللہ نے عبرت کے لیے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. استغفر اللہ، یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی فرعون ظاہر قاہرہ یا وہاں کے میوزیم تک تو ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، لیکن آج کل اتنی سہولتیں ہیں، نیٹ پہ آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی آپ سرچ کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے، بلکہ اکثر لوگ ایسی ویڈیوز شیئر بھی کرتے ہیں جس میں بڑی ڈیٹیل میں اس کو بڑا کلوزلی دکھایا جاتا ہے، اور اس کی لاش جو ہے وہ واقعی ایک عبرت کا وہ ہے، اس کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے اور سرکشی سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو ایک بہت اچھا عمدہ ٹھکانہ دیا اور رزق دیا انہیں پاکیزہ. یعنی اللہ پاک نے وہاں سے نکلنے کے بعد، مصر سے نکلنے کے بعد ان کے لیے بہت اچھا ان کو ٹھکانہ دیا. ہوا یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل جو ہیں جب وہاں سے نکلے ہیں تو نکلنے کے بعد وہ صحرائے سینا میں آئے اور وہاں کافی بھٹکتے رہے، لیکن اصل ان کے دلوں میں جو محبت تھی وہ ظاہر اپنی زمین کی تھی. ارض فلسطین جو تھی وہ وہاں ان کی آبائی جگہ تو وہی تھی نا. آپ نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو تھے وہ سب یہاں آ گئے تھے مصر میں، اور یہاں بنی اسرائیل جو ہیں یہ آباد ہو گئے تھے. لیکن اصل ان کا وطن جو تھا اور اصل جو جگہ تھی وہ وہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ان کی اس لیے کہ ان کو ان کے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی دین کو آگے پھیلانے کی. اللہ کے کلام، اللہ کی آیات، اللہ کی احکامات کو، جیسے کہ اب مسلم جو امت ہے اس کے اوپر ہے ذمہ داری، ویسے ان کے اوپر ڈالی گئی تھی. تو ان کو لیے کو بہت کچھ دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے صحرا میں رہتے ہوئے بھی اللہ پاک نے ان کے لیے بڑے انتظامات کیے تھے. تو ان کا دل جو تھا وہ وہیں پر تھا، اپنے بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین کی طرف. تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے درخواست کی تھی کہ ہمیں واپس وہیں جانا ہے. اور لیکن جب وہاں پر جو ہے اس وقت تک ایک اور قوم تھی عمالقہ، جو کہ بڑے طاقتور اور بڑے جبار، یعنی بڑے کہنا چاہیے ظالم، اور بہت قد و قامت میں بھی بہت زیادہ تھے اور طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے. تو اس قوم کا وہاں پر قبضہ تھا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہلے تو یہ مطالبہ کیا، اور جب پیغمبر نے ان سے کہا کہ چل کے مقابلہ کرنا ہوگا اور اس زمین کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑنی ہوگی، تو پیچھے ہٹ گئے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، جب تک کہ وہاں پر وہ لوگ ہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سارا کچھ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد ان کو جو ہے ان کی سزا ملی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو 40 سال تک وہاں پر یہ میدان تیہ وادی تھی جس میں یہ سرگرداں رہے، پھرتے رہے. بار بار وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے اور پلٹ کے پھر وہیں پہنچ جاتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ان کے عذاب کی اور سزا کی ایک شکل تھی. پھر اسی میں کیا ہوا کہ وہ پوری نسل ایک ختم ہوئی. وہاں پر ہی حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو تھے
ان کے ساتھ یہ ایک نئی جو نسل ان کی پیدا ہوئی تھی وہ ان کے ساتھ نکلے اور اللہ نے ان کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح کروایا. تو یہ سارا جو تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عمدہ ٹھکانہ بھی دیا اور رزق بھی پاکیزہ دیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر من و سلوہ بھی ملا انہیں، اس سے زیادہ پاکیزہ رزق کیا ہوگا. اور بادلوں کے سائے ان کے اوپر کیے گئے، یعنی ہر طرح سے. بے شک یہ کہ ان کو وہ سزا کی ایک وہ تھی، لیکن اس سزا میں بھی ان کے لیے بہت کچھ انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اختلاف کیا. اور کس وقت اختلاف کیا؟ یعنی اس وقت اختلاف کیا، اس وقت فرقے میں پڑے جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ناواقفیت کی بنا پر نہیں کہ اب ان تک اللہ کا پیغام پہنچا نہیں تھا، یا انہیں سمجھ میں نہیں آیا، یا انہوں نے مانا نہیں. سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے اس میں اختلاف کیا، جھگڑے کیے، نئی نئی باتیں ایجاد کی. اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اپنے نفس کے لیے. کسی لالچ میں، کہیں عہدے کا لالچ، کہیں دولت کا لالچ. اس کے لیے جو ہے انہوں نے جو یہ سارا کچھ جو کیا اس وقت کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. اب آپ دیکھیے دین میں انہوں نے اپنے دین میں نئی نئی باتیں نکالی، نئی نئی رسمیں ایجاد کی، نئے نئے مذہب کے، یعنی ان کے ابھی فرقے بن گئے بہت سارے. اور یہ سارا کچھ مجبوراً نہیں تھا کہ ان کو کچھ حقیقت کا علم ہی نہیں تھا، بیچارے کچھ جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ کتاب کی ہونے کے باوجود، ان کو پیغمبر کی نصیحت اور ہدایت کے باوجود انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ حق کیا ہے، دین کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے تقاضے اور مطالبے کیا ہیں، کفر اور اسلام کے درمیان کیا حدود ہیں، اطاعت کس کو کہتے ہیں، معصیت یا نافرمانی کیا ہے، ان برے کاموں کا، سرکشی کا، نافرمانی کا کیا اللہ کے پاس حساب کتاب دینا ہوگا، اللہ کی پاسپورٹس ہوگی اللہ کی پاس جانے کے بعد. اور یہ تمام قاعدے بھی بتا دیے گئے تھے، اصول بھی بتا دیے گئے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جن کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن ان ساری واضح ہدایتوں کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود، انہوں نے اپنے مذہبی فرقوں کی الگ الگ عمارتیں بنا لی، اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد. جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی بھی آج وہی حالت ہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنا الگ الگ فرقہ بنا کے اور اپنے آپ کو صحیح اور باقی سب کو غلط، اور اس میں نئی نئی رسمیں، نئے نئے رواج، نئی نئی باتیں ایجاد کر لیں جس کا کہ دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. اور اپنی سرکشی میں پیغمبروں کی تکذیب کرتے رہے. بہت پیغمبر آئے، ان کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے قتل کیے. پھر مختلف نئی نئی باتیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان سے دشمنی اور عداوت کی. غرض یہ کہ دین میں نہ صرف یہ کہ نئی نئی باتیں نکالیں بلکہ اللہ کی ہر طرح سے نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. وہ ساری باتیں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے یا انہوں نے خود اس میں نئی نئی باتیں نکالی تھیں، ان سب باتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. فَإِن پھر اگر کنتا ہے آپ فی شکن کسی شک میں، مما اس بارے میں جو انزلنا نازل کیا ہم نے الیکا طرف آپ کے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے، یقرؤون جو پڑھتے ہیں، الکتابہ کتاب، من قبل کا آپ سے پہلے، لقد البتہ بلا شبہ، جاءکا آ گیا آپ کے پاس، الحق حق، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، فَلَتَكُونَنَّ بس ہرگز نہ ہوں آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. تو یہ آیت جو ہے نا، یہاں پر بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا تو کوئی امکان، کسی بھی طرح یہ بات تو سوچنا بھی مطلب محال ہے. کوئی امکان ہونا تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے دین کے بارے میں شک میں پڑیں گے. تو یہاں پر اصل میں یہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ مکہ، اہل مکہ جو تھے. تو بات یہ ہے کہ
بعض دفعہ یہاں پر یہ بات اس لیے بھی ہے کہ اللہ پاک اتنا ان سے ناراض کہ ڈائریکٹلی ان سے اب بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو نصیحت بھی کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ پاک نے انڈائریکٹ وے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا، نصیحت ان کو کی جا رہی ہے لیکن مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے کہ براہ راست اللہ نے ان سے خطاب نہیں کیا، اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اے مشرکین مکہ، اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جا کر جن کو یہ کتاب دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کہ اگر کسی بھی شک میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو، کیونکہ یہ جاتے بھی تھے نا، یہودیوں کے پاس جاتے تھے، کیونکہ اہل کتاب تو وہی تھے نا، اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، جو نبوت کا جو اعلان تھا، اس کے بعد انہوں نے ان سے رابطے کیے تھے اور ان سے پوچھ کے سوالات بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لوگ ان کو بتاتے تھے کہ اچھا یہ پوچھو جا کر، اچھا یہ پوچھو جا کر، آگے بھی ہم جیسے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھیں گے تو وہ بھی یہودیوں نے ہی سوالات کیے تھے نا، ان کو کیا پتا، عرب کے باقی جو لوگ تھے، چاہے وہ مدینے کے ہوں چاہے وہ مکہ کے ہوں، تو ان کے پاس تو نہ کتاب تھی اور نہ انہیں ان پچھلی باتوں کا کوئی علم تھا۔ یہودی کیونکہ صاحب کتاب تھے، ان کے پاس کتاب موجود تھی تورات، جس میں بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں اس میں موجود تھیں، اللہ کے احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ مطلب یہ لوگ جو ہیں، یہ مشرکین مکہ جو ہیں، یہ کسی شک میں ہیں اس بارے میں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھنے جا کے جو اس کتاب کو آپ سے پہلے پڑھتے ہیں، یعنی جن کے پاس یہ کتاب آپ سے پہلے موجود تھی، ان اہل کتاب سے جا کر پوچھ لیں۔ اگر البتہ آپ کو اس حق کے بارے میں کسی بھی طرح کا شک ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو یعنی یہ کس کے لیے؟ یہ مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول سے تو یہ بات بعید تھی نا، تو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو جا کے پوچھ لو، اور مسلمانوں کو تو خیر شک ہو ہی نہیں سکتا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات پہ وہ ایمان لاتے تھے، اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے احکامات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پہ مومنین کو اس وقت بھی اتنا ہی ان کا ایمان تھا اور آج بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے صرف وہی نکلتا تھا جو اللہ کی رضا ہوتی تھی، جو اللہ کے احکامات تھے، جو کچھ اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے تعلیمات دی جانی ہیں، صرف وہی بات آپ کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول کے لیے بھی کوئی شک میں نہیں آ سکتا، اللہ کی کتاب کے لیے بھی کوئی شک میں نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی ہر چیز سے بالاتر۔ تو اگر کسی کو شک و شبہ ہے تو ان اہل کتاب سے جا کے پوچھے، کہ اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو جا کے ان سے پوچھے جن کے پاس علم ہے، وہ بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے، اور وہ جھٹلاتے بھی نہیں تھے، ان کو بھی پتا تھا، قرآن میں ہی آیا نا کہ وہ ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اس طرح سے اللہ کی کتاب کو پہچانتے تھے، کیونکہ کتاب وہی تھی، انداز وہی تھا اللہ کا، احکامات اور باتیں بھی وہی تھیں، تھوڑے بہت جو وقت کے حساب سے رد و بدل تھا یا انہوں نے کر لیا وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ وہی انداز تھا، تو وہ پہچانتے تھے اس کتاب کو۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور ہرگز نہ آپ ہوں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ وہی بات وہی انداز یہاں پر بھی ہے کہ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن پیغام جو ہے وہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے، مشرکین کو دیا جا رہا ہے کہ ہرگز بھی شک کرنے والے اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، تو ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کو خود نہیں چاہتے، کہ حق کو قبول نہیں کرتے، اور اپنے دلوں پر ضد اور تعصب اور ہٹ دھرمی کا انہوں نے کے تالے ڈالے ہوئے ہیں، ان پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ کسی طرح ایمان نہیں لانا چاہتے، جانتے بوجھتے بھی جھٹلا رہے ہیں اور ڈھٹائی دکھا رہے ہیں، اور دنیا کی ہی جو مال و متاع ہے، اور دنیا کے ہی جو عہدے ہیں، اور دنیا کی ہی جو دولت اور اسباب ہیں ان میں، اور دنیا کی جو شوشہ ہے
جو رنگینیاں ہیں ان میں اتنے مدہوش ہیں کہ اپنی عاقبت سے بھی بے فکر ہیں، تو پھر وہ لوگ حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ پھر انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، ایمان کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اور جس کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، تو اس سے بڑا خسارہ پانے والا کون ہوگا؟ ان الذین بے شک وہ لوگ جو حقت ثابت ہو گئی یا سچ ہو گئی علیہم ان پر کلمتو بات ربی کا آپ کے رب کی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو جان بوجھ کے ڈٹائی اور سرکشی پہ اڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یہ حقیقی خسارہ پانے والے لوگ جو ہیں ان پر اللہ کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایمان تو اسی وقت لائیں گے نا جب اپنے دلوں میں نرمی رکھیں گے، جب سمجھنے کی، دین کو جاننے کی، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی، اللہ کے رسول کی بات کو غور سے سنیں گے، تب تو ان کے دل اس کی طرف آئیں گے نا۔ اور اگر سب کچھ سننے کے بعد، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، پھر بھی ڈٹائی دکھائیں گے، تو پھر اللہ کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان لانے کے چانسز ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو لا علمی کی بنا پر یا جہالت کی بنا پر یا جن کو نہیں معلوم ہے، جن تک نہیں پیغام پہنچا ہے، ان کے تو چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے تو وہ ان کے دل تک اترے اور وہ ایمان لے آئیں، لیکن جو سن رہے ہیں اور سننے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، جاننے کے اور سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو پھر اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر تو ایسے ڈھیٹ لوگ، سرکش لوگ ایمان کیسے لائیں گے؟ دیکھیں نا، فرعون تھا یا اور پچھلی قومیں بھی جو تھیں ان میں بھی، اور ان اہل مکہ میں بھی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم کتنے واقعات ایسے ہیں کہ وہ کہتے تھے آپس میں، یا یہودیوں کا بھی، کہ وہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ کتاب سچی اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم نہیں ایمان لائیں گے، اس لیے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہماری حیثیت، ہماری پوزیشن میں فرق پڑ جائے گا، ہماری ویلیو وہ نہیں رہے گی، یہ ساری چیزیں ان کو روکتی تھیں، تو پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو اور اگرچہ جاءتہم آ جائے ان کے پاس کلو ہر آیتن نشانی حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ دیکھ لیں دردناک عذاب، اور یہاں تک کہ اگر ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں، وہ پھر بھی نہیں ایمان لائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ دردناک عذاب دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب طوفان آیا تو کیا لوگ ایمان لے آئے؟ نہیں، اپنے بچاؤ کی فکر تو کرنے لگے، لیکن اس وقت بھی ایمان نہیں لائے، اس وقت بھی توبہ نہیں کی۔ حالانکہ عذاب آنے کے بعد توبہ جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی سوائے قوم کے، لیکن یہ ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات آئی نہیں، لوگ اپنے بچاؤ کی تو فکر کرنے لگے، بھاگ دوڑ کرنے لگے، لیکن اس میں ایک بھی کیس آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور جس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اور میں اب ایمان لے آتا ہوں۔ اسی طرح مختلف قوموں کے اوپر جب عذاب آیا، بلکہ ڈٹائی اور سرکشی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ کہتے تھے کہ لے آؤ ہمارے اوپر عذاب، کیوں نہیں ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کے گرتا، کیوں نہیں؟ مکہ کے لوگ کہتے تھے، یعنی اتنی سرکشی بڑھی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دردناک عذاب کو جب ان کے دیکھ لیں گے، یہ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے، جیسے کہ فرعون نے دیکھا تھا، اور اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر سرکش جو ہے وہ اس وقت بھی ایمان نہیں لاتا۔ فرعون کے اوپر بھی کتنے عذاب کی شکلیں آئیں لیکن وہ ایمان نہیں لایا، اور اگر بالکل مرتے ہوئے آخری لمحوں میں کوئی دردناک عذاب کو دیکھ کے اور ایمان لائے تو پھر اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ فلولا پھر کیوں نہ کانت ہوئی قریتن کوئی بستی آمنت جو ایمان لاتی فنفعہا تو نفع دیا اسے ایمانہا اس کے ایمان نے الا مگر قوم یونس قوم یونس سے لما جب آمنو وہ ایمان لائے کشفنا ہٹا دیا ہم نے انہم ان سے عذاب الخزی عذاب رسوائی کا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے انہیں الہین ایک وقت تک، ایک مدت تک۔ اب یہ جو سورہ یونس جس نام پر ہے، اب اس پیغمبر کا اصل میں یہاں پر واقعہ آیا ہے،
اور یہ واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی شاید پڑھا ہو، لیکن یہاں قرآن میں جو جس طرح بیان ہوا ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یونس علیہ السلام جو تھے، بائبل وغیرہ میں ان کا نام یونح ہے، اور ان کا زمانہ تقریباً 700 سے 800 سال پہلے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے۔ بنی اسرائیل کے ہی پیغمبر تھے، لیکن فلسطین میں نہیں بلکہ عراق میں جو ہے یہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، اور عراق میں بھی اس دور میں جو آشوری تھے ان کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو آشوری قوم جو ہے اسی کو قوم یونس یہاں کہا گیا ہے، اور اس قوم کا مرکز جو ہے وہ اس زمانے میں نینوا کا مشہور شہر تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے موجود شہر موصل کے عین مد مقابل پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی انٹرسٹنگ اور اپنا بھی ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں اپنی شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ وہاں جاب تھی یونیورسٹی میں، عراق یونیورسٹی میں۔ تو ہاں میں ساتھ بہت چھوٹا تھا، تو اس زمانے میں وہاں عراق میں رہی ہوں۔ تو عراق میں جو یہ شہر بتا رہے ہیں نینوا کا، جو کہ اب اس کا نام ہے موصل کہلاتا ہے وہ شہر۔ اب وہ موصل جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھیے کہ بہت امپورٹنٹ شہر ہے، اور وہاں پر جو ہے ویزے کے جب کوئی بھی نیا باہر کسی بھی ملک سے آتے ہیں تو وہاں ویزے کی انٹری کے لیے، اور پھر جب واپس جانے کے لیے وہاں سے ایگزٹ کے لیے وہاں پر انہوں نے ان کا امیگریشن بہت بڑا آفس ہے جہاں جانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی وہ بڑا خوبصورت شہر ہے۔ تو میں وہاں گئی موصل، تو وہاں پر موصل گئی تو وہاں پر میں نے بہت ساری جگہیں دیکھیں، جن میں نمرود کا محل بھی دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جگہ آگ میں ڈالا گیا تھا وہ بھی دیکھا، اور میں نے حضرت یونس علیہ السلام کا مزار بھی دیکھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ایک پہاڑی سی ہے، اور اس کے اوپر بنایا ہوا تھا، اور بہت پرانا، ظاہر ہے بہت پرانے زمانے کی بات ہے، تو ظاہر ہے آپ خود سوچیں کتنی پرانی بات ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 700-800 سال پرانی بات ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کتنا وقت گزر گیا، لیکن وہ جو پہاڑی سی بنی ہوئی تھی نا، وہ آپ یہ سمجھے پتھر کی پہاڑی تھی، بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی، جیسے ٹیلا ہوتا ہے، اور وہ اس کے اسٹیپس بھی جو بنے ہوئے تھے نا وہ اسی کو کاٹ کے بنائے گئے تھے، اسی پتھر کو۔ تو وہ اس پہ سیڑھیاں چڑھ کے، کافی ساری سیڑھیاں تھیں، پھر ایک جگہ تھی، پھر سیڑھیاں، پھر اوپر جا کے وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر مبارک تھی۔ تو اللہ پاک نے مجھے بہت سارے، کیونکہ موصل جو ہے وہ کہلاتا تھا پیغمبروں کا، عراق میں ہی بہت پیغمبروں کی ہیں، لیکن موصل خاص طور سے کہلاتا تھا پیغمبروں کی جو ہے وہ سرزمین، اور وہاں پر کوئی کہتا تھا 20 اور کوئی کہتا تھا 40 پیغمبر جو ہیں وہ وہاں ہیں، اور ہم کئی پیغمبروں کی ہم نے زیارت بھی کی، قبروں کی، فاتحہ پڑھا وہاں جا کے۔ تو بہرحال یہ بات ایسی ایک نکل آئی، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ موصل میں واقعی حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بستی جو ہے اس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیا، کسی بستی کو اس کے ایمان لانے نے فائدہ نہیں دیا عذاب کو دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے ان سے وہ عذاب جو ہے وہ دور کر دیا۔ اب اس کا ہوا یہ کہ بہت ہی، یعنی یہ قوم جو تھی یہ بڑی ترقی یافتہ تھی اس دور میں، اور اس کے عروج کا اندازہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا جو دارالسلطنت تھا تو وہ 60 میل کے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو وہی ہوا ان کے ساتھ بھی جیسے اور پیغمبروں کا ہم جو ہے وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن کسی طرح سے بھی ان کی قوم نے مان کے نہ دیا، اور جب نہیں مان کے دیا تو پھر انہوں نے بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت ہوتی ہے نا، ایک مدت ہوتی ہے
تو اللہ نے پھر ان کی قوم کے لیے بھی عذاب کا فیصلہ کر لیا. تو یہ آخری بالکل حجت ہوتی ہے کہ اس کے بعد لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، ان کو یہ خبر دی کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا. اور یہ مطلب اتنا ان کو اپنی قوم پہ افسوس، اور ظاہر ایک پیغمبر اتنی محنت کرتا ہے کہ کسی طرح لوگ ایمان لے آئیں، لیکن وہ نہیں لاتے تو اس کو بھی بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ تکلیف تو اس کو ہی ہوتی ہے. تو انہوں نے جو ہے یہ پیغام دیا اپنی قوم کو اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ ابھی اللہ کی طرف سے آپ کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. دیکھیں ہر پیغمبر کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ ہم نے پیغمبر کو اور اس کے ماننے والوں کو، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کو ہم نے نجات دی، ان کو ہم نے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر، جو اللہ کی طرف سے مقررہ کی وقت ہوتا ہے، اس پر یہ اللہ اپنے پیغمبروں کو اور ان ایمان لانے والوں کو بچاتا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مکے میں کتنے مشکل حالات تھے، کتنی سختیاں تھیں، ایمان والوں پہ کتنے ظلم ہو رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو اجازت نہیں تھی. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے بھیجا، ایک دفعہ پھر دوبارہ بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو نہیں چھوڑا جب تک کہ اللہ کا حکم آ گیا آپ کے پاس کہ اب آج رات کو آپ کو ہجرت کرنی ہے. اور پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اللہ نے اسباب بھی بنائے کہ جو لوگ باہر سارے تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، انہیں نظر ہی نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اسی طرح جو سفر تھا مدینہ کی طرف کا، اس راستے میں بھی قدم قدم پہ اللہ کی مدد آتی رہی اور اللہ حفاظت فرماتا رہا اپنے نبی کی. تو اسی طرح سے ہر پیغمبر کے لیے جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو جب اس کو اپنی قوم کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. ایسے کوئی اپنی مرضی سے کوئی رسول جو ہے وہ اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتا. تو کیونکہ رسول جو ہے وہ وقت سے پہلے اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے سے پہلے ہی اپنی ڈیسٹینیشن چھوڑ کے، اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور حجت پوری نہیں ہوئی کیونکہ ابھی 3 دن کا ٹائم تھا. اس دوران ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو مزید نصیحت اور مزید اللہ کی طرف بلاتے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آتا تو جب وہاں سے جاتے. تو کیونکہ انہوں نے ایسا کیا، ادھر کیا ہوا کہ ان کے بستی کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول چھوڑ کر چلے گئے، تو اب ان کو جو ہے نا تھوڑا سا یہ خوف بھی ہوا کہ شاید ہم نے شاید غلط کیا ہے، اور وہ صحیح کہتے تھے ہمارے لیے اتنا وہ، اور اب یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، کس طرح سے ہمارے اوپر عذاب آئے گا اور ہمیں کون بچائے گا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ عذاب کو کے آثار دیکھ لیے، کہتے ہیں کہ وہ بادل تھے جو کہ ان کے اوپر آگ برسانے کے لیے، یا جو بھی جس مقصد سے اللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی عذاب ان کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر لانا چاہ رہا تھا، تو وہ اس کے جیسے آثار جب پیدا ہوئے نا، تو پوری بستی کے لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں، عورتوں، اپنے مویشی سب کچھ لے کر باہر نکل آئے اور رو رو کے اللہ کے آگے دعائیں کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، گڑ گڑا کے توبہ کرنے لگے. اب ویسے تو اللہ کے قانون کے مطابق عذاب کے آثار ظاہر ہو جائیں، اس کے بعد نہ ایمان فائدہ مند ہوتا ہے، نہ توبہ قبول کی جاتی ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے اب وقت سے پہلے بستی کو چھوڑ کر نکل جانے کی وجہ سے اس قوم کے معاملے میں نرمی اختیار کی گئی اور ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا گیا. اس طرح پوری انسانی تاریخ میں رسولوں کی تمام جو ہم واقعات اور مثالیں ہمارے سامنے، ان میں یہ ایک واحد ایکسیپشن ہے، ایک واحد یہ قوم ہے کہ جس کے لیے اللہ کے قانون میں رعایت دی گئی اور عذاب ان سے ٹال دیا گیا. پھر جب وہ قوم ایمان لے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا آگے جو کچھ بھی ہوا، اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ جب آئے گی تو ہم اس وقت کریں گے. اس وقت قصہ تو سب کو معلوم ہی ہے، لیکن مزید جو ڈیٹیل ہے وہ جب آئے گی آگے صورتوں میں، سورہ صافات میں میرے خیال سے ذکر ہے، یا جب وہ آئے گا تو پھر ہم اس وقت اس کو مزید ڈیٹیل سے کریں گے. یہاں پر جو ہے وہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا اور یہ قوم جو ہے یہ سب کے سب ایمان لے آئے. اور پھر جب یہ قوم
ایمان لے آئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے دنیا کی زندگی کا وہ رسوا کن عذاب ہٹا دیا ایک معین مدت کے لیے. یعنی ہم نے ان کو اب دنیا میں دنیا کے فائدے سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ ان کو ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا اللہ نے ان کو ایک موقع دے دیا، لیکن ایک مدت تک. تو کیونکہ ہوا یہ کہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ ایک موقع مل گیا، ایک نیا چانس زندگی کو گزارنے کا اچھے طریقے سے، اور وہ ان کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر انہوں نے بہت کچھ عرصے تک تو اچھا اسی طرح سے ایمان والی زندگی گزاری، لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ گمراہی اختیار کرنا شروع کر دی. تو پھر ایک اور نبی آئے، انہیں بہت نصیحت کی، ان کو باز رکھنے کی اس چیز سے، جیسے کہ پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے کوشش کی تھی ویسے ہی انہوں نے بھی کی، لیکن وہ نہ مانے. پھر اس کے بعد ایک اور نبی آئے، مطلب ان کے نام جو ہیں وہ آپ کو ذرا مشکل لگیں گے، ناہوم، صفنیہ، یہ نبیوں کے نام ہیں. تو ان کو تنبیہ کی ان نبیوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت پیغمبر آئے ہیں، بہت نبی آئے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے. تو آخر کار پھر ان کے اوپر ایک ایسی سزا اللہ کی طرف سے، یعنی دنیا کی زندگی کا فائدہ انہوں نے اٹھایا، لیکن پھر گمراہی میں جب پڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ملک کے بادشاہ کو جو ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ ایک ملک تھا میڈیا جس کا بادشاہ جو ہے وہ بابل. اب آپ دیکھیں گے بابل کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بابل کے جو لوگ تھے ان کی مدد سے اس نے آشوری جو یہ تھے ان کے علاقے پر یعنی نینوا پہ جو ہے حملہ کیا، اور ان کی فوج جو ہے شکست کھا کے محصور ہو گئی. محصور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلعہ جو چاروں طرف سے حصار میں ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ انہوں نے پناہ لے لی. کچھ دنوں تک تو بہت سخت مقابلہ ہوا، لیکن پھر کیا ہوا کہ دجلہ جو تھا، دریائے دجلہ کے کنارے تھا نا، تو اس میں طغیانی آئی اور اس سے شہر کی یعنی جو فصیل تھی، جو حصار تھا، وہ ٹوٹ گیا اور حملہ آور اندر گھس گئے اور انہوں نے پورا شہر جلا کر خاک کر دیا. آس پاس کے علاقوں کا بھی یہی حال ہوا، اور ان کا بادشاہ جو تھا وہ خود اپنے محل میں جل کر مر گیا. اسی طرح آشوری تہذیب اور سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. تو جو آثار قدیمہ والوں نے جب ان علاقوں کی کھدائی کی ہے تو وہاں پر آتش زدگی کے یعنی آگ سے جلنے کے نشانات بہت کثرت سے پائے گئے. تو مختصراً جو ہے وہ قصہ کچھ یوں ہے، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں کہ کیا ہے، کہ ایک قوم تھی جو کہ نافرمان تھی، اس کے پیغمبر، اس کے نبی ان کو بہت راہ راست پہ لانے کی کوششیں کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ کسی طرح ایمان نہیں لائے اور ایمان لانے پہ تیار نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو یہ بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد ان پہ عذاب آنے والا ہے. پیغمبر نے تھوڑی سی جلد بازی کی، ابھی صرف اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی تھی کہ پیغمبر سے کو کہا جاتا کہ اب تم اس علاقے سے نکل جاؤ، جو ایمان لائے ہیں تم پہ ان کو ساتھ میں لے لو. جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام سب کا ہم نے جب واقعہ پڑھا تو اسی طرح ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ میسج دیا گیا کہ بھئی تم اور تمہارے اوپر جو ایمان لائے ان لوگوں کو لے کے نکل جاؤ، اور پھر عذاب آیا. حضرت نوح علیہ السلام سب کے ساتھ ایسے ہی تھا. تو ابھی حضرت یونس علیہ السلام کے پاس یہ والا میسج اللہ کا نہیں آیا تھا، یہ والا آرڈر اللہ کا نہیں آیا تھا، اور اپنے طور پہ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے. اب جب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو قوم جو تھی وہ پیغمبر کے بغیر بھی یار و مددگار ہو گئی، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے اپنے نبی کو ناراض کر دیا ہے. اور پھر ان کی بات بھی یاد آئی کہ 3 دن بعد وہ عذاب کا کہا ہے، اور تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے علماء نے جو ہے ان سے کہا کہ اس وقت تم لوگ سب جو ہو اپنے بیوی بچے مویشی سب لے کے کھلے میدان میں باہر نکل جاؤ اور اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤ اور رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو اور ایمان لاؤ.
تو انہوں نے ایسے ہی کیا، اور اپنے یعنی چھوٹے گود کے بچے تک جو روتے بلکتے ان کو بھی، اور اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اور اتنی سچے دل سے انہوں نے آہوزاری کی اور توبہ کی کہ اللہ نے پھر ایک تو اللہ کا قانون میں ایک تبدیلی اس لیے آئی، یہ ایکسیپشنل ایک کیس اس لیے تھا کہ رسول جو ہے وہ ڈیسٹینیشن چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو حجت تمام نہیں ہوئی تھی، رسول کو وہاں موجود رہنا چاہیے تھا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا، تو پھر حجت پوری ہو جاتی۔ تو کیونکہ ایسا ہوا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو ایک رعایت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ایک مدت تک کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں فائدہ اٹھانے کا، دنیا میں رہنے کا، زندہ رہنے کا، ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کا اللہ کی طرف سے موقع دیا گیا، کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے تک تو وہ اپنے اس ایمان پر قائم رہے، لیکن پھر دوبارہ سے گمراہی میں پڑ گئے۔ مختلف اور پیغمبر بھی آئے، لیکن ان کو کسی طرح سے وہ اپنی اس گمراہی سے اور اپنے اس یعنی ایمان نہ لانے پہ وہ ڈٹے رہے۔ نتیجتاً میڈیا کا ایک علاقہ تھا جہاں کا بادشاہ تھا، اچھا اب بابل کا علاقہ جو ہے نا وہ بھی عراق میں ہی ہے، اور بابل اور موصل جو ہیں ان میں کافی فاصلہ ہے، لیکن عراق بہت بڑا اصل میں ملک ہے۔ تو بابل کا علاقہ بھی جو ہے وہ اب تو عراق کا ہی حصہ ہے، لیکن اس وقت میرے خیال سے ایک الگ علاقہ تھا، موصل ایک الگ علاقہ تھا اور وہ ایک الگ علاقہ تھا، کیونکہ وہاں کے بابل کے لوگوں کو جو اس نے ساتھ میں ملایا اور مل کے دونوں نے مل کے حملہ کیا، اور یہاں آشوری جو نسل کے لوگ تھے یہ پناہ لینے کے لیے قلعے کے اندر محصور ہو گئے اور محاصرہ قائم رہا، لیکن دریا دجلہ کی طغیانی کی وجہ سے دیوار ٹوٹی اور پھر وہ سارے اندر چلے گئے، اور انہوں نے وہاں پر آگ لگا دی اور پورے شہر کو جلا کے خاک کر دیا، لوگ جل کے مر گئے، ساری عمارتیں تباہ ہو گئیں، جس کے آثار جو ہیں وہ کھنڈرات کے ذریعے پتہ چلے کہ اس طرح سے آگ لگی اور آشوری نسل پوری ختم ہو گئی۔ یعنی عذاب جب اللہ کا کسی قوم پہ آتا ہے تو وہ پھر پوری کی پوری نیست و نابود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ولو اور اگر شاء چاہتا رب کا، رب آپ کا، لا آمنا البتہ ایمان لے آتے، من جو فی الارضی زمین میں ہے، کلہم سب کے سب جمیعہ اکھٹے، افا انتا کیا بھلا آپ، تکرہ الناسا مجبور کریں گے لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونو وہ ہو جائیں مومنین ایمان لانے والے۔ اب یہاں پر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اگر اللہ یہ چاہتا کہ سب کے سب اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، زمین پہ جتنے لوگ بس رہے ہیں انسان، وہ سب اللہ کے فرما بردار، اطاعت گزار مومنین بن جائیں، کفر اور نافرمانی سرے سے مٹ جائے، تو اللہ کے لیے کیا کوئی مشکل تھا؟ اللہ چاہتا تو سب کو، جتنے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں، ان سب کو ایمان والا ہی پیدا کرتا، اپنا فرما بردار پیدا کرتا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ سب کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف، ایمان کی طرف پھیر دے، لیکن اس کی ایک حکمت ہے جو کہ اس کے پیش نظر ہے، اور اگر وہ اس حکمت کی بنا پر یہ فیصلے نہ کرے تو پھر تو دنیا کو بنانے کا، انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان لانے یا نہ لانے اور اطاعت اختیار کرنے یا نہ کرنے میں آزادی دی ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شدید خواہش کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا اپنا قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حق اور ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے ہدایت مل جائے گی، اور جو تعصب، ضد اور ہٹ دھرمی پہ اترے گا اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو اگر سب کو مسلمان ہی بنانا اللہ کا مقصد ہوتا تو یہ کون سا مشکل کام تھا؟ آخر اللہ نے فرشتے بھی تو پیدا کیے ہیں نا، جو صرف اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں، ان کو اختیار ہی نہیں دیا ہے۔ یہ چرند پرند ہیں اور جو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، یہ اختیار صرف انسان کو دیا ہے، اور اسی لیے انسان کے اعمال کا فیصلہ ہوگا، اور جنت اور جہنم بھی انسان کے لیے بنائی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرنے سے روک رہا تھا،
لیکن بس یہاں پر جو اصل بات ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو خواہش ہے اللہ وہ جانتا ہے، لیکن آپ کسی کو زبردستی جب تک کہ وہ دل سے آمادہ نہ ہو دین کی طرف نہیں لا سکتے، اللہ کا فرما بردار نہیں بنا سکتے۔ اور در حقیقت یہ بات ان اہل مکہ سے، مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں حجت اور دلیل سے اللہ نے ہدایت کا فرق کھول کے رکھ دیا ہے کہ ہدایت میں اور گمراہی میں کیا فرق ہے۔ اور راہ راست دکھانے کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اپنا فرض، اپنا حق، جو حق تھا اس کو ادا کر دیا۔ لیکن اب کام کیا ہے، کس کا ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں تو انہوں نے پوری کوشش کر لی، ہدایت کے راستے کی رہنمائی کر دی، اچھی طرح سے لوگوں کو بار بار اللہ کے دین کی طرف بلانے کی پوری کوشش کر لی۔ اب اگر کوئی خود ہی راست پہ نہیں آنا چاہتا تو کوئی بھی زبردستی نہیں لے کر آ سکتا، اور ایسا کسی نبی کے سپرد اللہ نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہاں پر بری ذمہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا جبری ایمانی اللہ چاہتا کہ سب لے آئیں تو پھر نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو جب چاہے یہ خود بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر دین کو سمجھ کے اور اپنے اندر اتار کے ایمان لانا، اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بننا جو ہے نا، وہ ہے اصل مقصد، جو کہ کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی رسول بھی نہیں کر سکتا۔ عام آدمی کی تو خیر کیا اوقات ہے، رسول بھی ہدایت دے سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، اللہ کا پیغام سنا سکتا ہے، لیکن زبردستی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ نہیں لائے ایمان، کیا انہوں نے ان کو نصیحت نہیں کی ہوگی؟ اپنی اولاد سے زیادہ کس کو نصیحت کی ہوگی، کس کو کوشش کی ہوگی آگ سے بچانے کی، لیکن نہیں لائے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کو کتنے محبوب تھے، نہیں لائے ایمان۔ تو زبردستی کوئی کسی کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لنفسن کسی نفس کے لیے، ان تؤمنا کہ وہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، ویجعلوا اور وہ ڈال دیتا ہے الرجس گندگی کو، علی الذین ان لوگوں پر جو لا یعقلون عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اس آیت میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی ایمان کی نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر کسی کرائٹیریا کے کوئی ہے، کچھ بغیر کسی یعنی کسی کی ولنس کو یا کسی کی دین کی طرف اس کے قبولیت کے رجحان کو یا اس کی ہدایت کی طلب کو دیکھے بغیر دے دیا جائے۔ تو اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور وہ ایمان کی نعمت پانے کا موقع اس کو ہی دیتا ہے جس کا دل ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہدایت کے راستے کی طرف آنا چاہے اور اللہ اس کو محروم کر دے۔ بالکل اسی طرح سے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ڈھٹائی اور سرکشی پہ اڑا رہے، دین کے راستے پہ چلنے کی طرف آئے ہی نہ، اور اللہ زبردستی اس کو ہدایت یا ایمان کی روشنی دے دے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف سے اسباب اور ذرائع سب اسی کو مہیا کیے جاتے ہیں جو کہ اس کی طلب میں، اس کی کوشش میں لگتا ہے۔ جو صحیح علم حاصل کرنا اور ایمان لانا جو ہے، جس کی خواہش ہوتی ہے، اسی کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی زبردستی سے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں دین کے کو علم سیکھنے کی یا دین کو جاننے کی یا اللہ کا فرما بردار بننے کی خواہش ہے۔ اس کا دل نرم ہو گیا قرآن کو سن کے، اللہ کی آیات کو سن کے اسے اللہ سے محبت ہو رہی ہے، تو پھر اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی پیروی کرنا کی کوئی کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، اس کے لیے راستے بناتا ہے۔
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ڈٹائی اور سرکشی سے اللہ کا انکار کرے، نعوذ باللہ، یا اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی غلط گمان رکھے اور نہ مانے، نہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہو، لیکن زبردستی اللہ اس کو ہدایت کے راستے کی طرف لے آئیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بعض دفعہ ایسا واقعات پڑھتے ہیں نا کہ کوئی بڑا گناہ گار انسان تھا لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی۔ کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ بہت گناہ گار ضرور تھا لیکن اس کے دل میں سختی نہیں تھی، اس کے دل میں نرمی تھی، وہ دین کی طرف اس کو جیسے ہی اس کی کوئی اچھائی یا نیکی کرنے کا موقع ملا اس نے فوراً کیا، جس کے بدلے میں اللہ نے اس کو پھر ایمان کی دولت بخشی۔ تو یہی بات ہے کہ دیکھیں جو لوگ جو ہیں وہ ڈٹائی اور سرکشی صرف یہی نہیں ہوتی کہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دے، ڈٹائی اور سرکشی یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی آیات کو اپنی عقل سے ان کے نئے نئے معنی نکالے، اپنے مطلب کے معنی نکالے، تعصبات کو ان آیات کے ذریعے تعصبات کو پھیلائے، نئی نئی فرقے بازیوں کو پھیلائے۔ اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نجاستیں ہیں، جو کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وہ یجعل الرجس، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی عقل سے کام لینا کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ جو بہت نئے نئے معنی نئی نئی باتیں کر رہا ہے یہ بہت عقل سے کام لے رہا ہے، لیکن دیکھیں جو اللہ کے علم کو، اللہ کے کلام کو غلط معنی دینا چاہے گا، غلط رنگ دینا چاہے گا، تو وہ گندگی اور نجاستوں کے سوا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا، کیونکہ جہالت اور گمراہی جو ہے یہ سب نجاست ہے، یہ سارے غلط کام جو ہیں یہ نجاست ہیں۔ تو جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے کلامات کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، احادیث کو، ان سب چیزوں میں جو نئی نئی جدت کر کے اپنی مرضی کے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو نجاستوں کا اہل بناتے ہیں اور یہی ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، انظروا دیکھو، ماذا کیا کچھ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، وما اور نہیں، تغنی فائدہ دیتی، الآیات و آیات، والنذر اور ڈراوے، ان قوم اس قوم کو جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتی۔ اب یہ بات کس لیے کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے مطالبے جو تھے وہ یہ تھے کہ کوئی ہمیں ایمان لانے کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، بار بار یہ شرط پیش کیا وہ کرتے تھے کہ بھئی ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے جس سے ہم کو یقین آ جائے کہ تمہاری نبوت سچی ہے۔ تو اب ان کے اس مطالبے کا اللہ کی طرف سے آخری اور قطعی جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا، ایسا کوئی تمہارا مطالبہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اگر تمہارے اندر حق کی طلب ہے، اگر تمہارے اندر حق کو قبول کرنے کا تمہارے اندر یہ جذبہ ہے تو بے حد و حساب نشانیاں موجود ہیں جو زمین اور آسمانوں میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اطمینان دلانے کے لیے یہ ساری نشانیاں بہت کافی ہیں، بلکہ کافی سے بھی زیادہ ہیں، صرف آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر تم اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہو، ان نشانیوں پہ غور ہی نہیں کرتے، اگر تمہارے اندر یہ طلب موجود ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں نا، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، ہزاروں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ زمین میں دیکھیں، آپ ایک پودے کو دیکھیں، آپ اس کے پتوں کو دیکھیں، آپ اپنے جسم کو دیکھیں، آپ ہر جگہ اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ صرف دیکھنے والی نظر چاہیے، ایمان لانے والا دل چاہیے۔ تو اگر یہ ساری نشانیاں بھی کسی کو دیکھنے کے بعد اس کو کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، اور مزید مطالبہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی قوموں نے بھی جب مطالبے کیے اور ان کو کوئی ان کے مطالبات پہ معجزے دکھا بھی دیے گئے تو وہ کیا ایمان لے آئے؟ نہیں لائے۔ اس لیے کہ یہ تو صرف ایک کج بحثی اور ایک ضد والی بات ہوتی ہے۔ ایمان لانے کے لیے نشانیاں اللہ کی ہر طرف آسمان اور زمین میں بکھری ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ چیزیں تمہارے دل میں اللہ کی طرف تمہارے دل کو نہیں موڑتی، تمہارے دل میں طلب کو، اس طلب کو، حق کی طلب کو نہیں پیدا کرتی، تو پھر کوئی بھی نشانی ہو
کتنی بھی انوکھی ہو، تم کو اس کو دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ جیسے دیکھیں فرعون تھا، جو بھی معجزے دکھائے گئے تو فرعون اور اس کی قوم کے سردار کیا کہتے تھے؟ یہ تو جادوگری ہے۔ اسی طرح سے کبھی بھی معجزات کو دیکھنے کے بعد قومیں کہاں ایمان لائیں، بلکہ ان کے مطالبے بڑھتے ہی جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا قہر و غضب جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے، اور اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں جس طرح فرعون کی آنکھیں ڈوبتے وقت کھلی تھیں۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ اس وقت اگر آنکھیں کھل بھی گئیں اور توبہ کی توفیق ہو بھی گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جب ابھی بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر طرف بکھری ہوئی نشانیاں موجود ہیں، ان پہ غور کرنے کا وقت ہے، ان پہ غور کریں، ایمان لائیں، اس وقت سے فائدہ نہ اٹھائے، ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے، تو پھر اس وقت کیا ایمان لانا اور اس وقت کا نشانیوں کو، قیامت کی یا آخرت کی یا عذاب کی آخری لمحوں میں نشانیوں کو دیکھنے کے وقت جو ہے وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ فحل تو نہیں، ینتظرون وہ انتظار کر رہے، اللہ مگر مثل مانند ایام الذین دنوں کے ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، قل کہہ دیجئے فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ ساری نشانیاں اور یہ سارے ڈراوے دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں کی یہ چیزیں کوئی کام نہیں آتی، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، نہ یہ نشانیاں اور نہ جو رسول جو ان کو ڈراوے یا جو خبردار کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں ان کے انجام کے بارے میں، ان چیزوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایمان لانے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو پھر کیا یہ منتظر ہے اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں؟ یعنی یہاں پر ایام الذین یعنی وہ دن، جو ان لوگوں کے دن جو خلو من قبلہم ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں پر اس سے مطلب مراد ہے کہ وہ دن جن میں عذاب آئے، یعنی قوموں کے اوپر، جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط یا فرعون کی قوم، ان سب پہ عذاب آئے نا، وہ دن جو ہیں وہ ایام کہے گئے ہیں۔ یہاں پر ان دنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں پر جو عذاب آتا ہے، ان دنوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ کیا یہ بھی یہی انتظار کر رہے ہیں کہ ان پہ بھی اسی طرح سے عذاب آئے، اسی طرح سے جھٹلا رہے ہیں رسول کو، اسی طرح سے سرکشی کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھی انہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پہ بھی ویسے ہی عذاب آئے؟ اگر ایسی بات ہے تو کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی بے شک تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دراصل جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ صورت شروع ہوئی تھی کہ یہ مکی دور کے آخر کی ہے، اور ایک طرح سے اب حجت پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور رسول کی نافرمانی کے وجہ سے اب رسول کا وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس قوم کو چھوڑ کر جائیں گے اور اس قوم پر اب عذاب آئے گا۔ اور بہت جلد ان لوگوں نے دیکھا مختلف قسم کی عذاب کی شکلیں، خاص طور سے غزوہ بدر سے اس کی ابتدا ہو گئی کہ کس طرح ان کے بڑے بڑے سردار اور کس طرح سے ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی، اور ان کے سردار کس طرح سے مارے گئے، اور بہت کچھ۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں مکے کی فتح اور یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ سب ایک طرح سے ان کے یعنی رسول کے جانے کے بعد اب ان کی سزا، اب رسول کے ہوتے ہوئے تو عذاب نہیں آ سکتا تھا، اور ابھی بھی عذاب اس طرح کا نہیں آیا کہ پوری قوم جس میں تباہ یا ختم ہو گئی، کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ تھے ایسے جو ایمان لے آئے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن میں یہ ان کے دل میں اب یہ آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا تھا احساس۔ تو اس وجہ سے ان قوموں کا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جن قوموں پہ عذاب آیا وہاں پر کتنے کم لوگ تھے جو کہ ایمان لائے تھے، اور اکثریت جو تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ لیکن یہاں بھی کیونکہ مشرکین کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ایک طرح سے تعذیب بھی اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور ان کو پچھلی قوموں کے انجام کا ذکر کر کے بھی ان کو ایک طرح سے ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ کیا انجام ہوتا ہے جو رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔
تو ان کا جو انجام ہوتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سما پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور وہ لوگ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح حقا حق ہے، علینا ہمارے پر یا ہمارے ذمے، ننجی المومنین کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو، یعنی رسول پر جو ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہمارے اوپر حق ہے، یعنی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ ان کو نجات دیتے ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی بستیاں تباہ ہوئیں، جتنے ہم نے پیغمبروں کے واقعات پڑھے کہ ان کی قوموں پہ عذاب آئے، تو ہمیشہ یہی تھا کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے جو تھے ان کو اللہ نے وہاں سے پہلے نکلوا دیا اور اس کے بعد اس بستی پر عذاب آیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے مکے سے، اور اسی بات پہ وہ بڑے جلبلائے بھی مکے کے لوگ کہ کس طرح سے نکل گئے ان کی سارے پہرے اور چوکیداریوں کے باوجود، لیکن اللہ پاک اسی طرح سے نجات دیتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ اللہ نے پہنچا دیا کہ جہاں پر وہ آزادی سے اپنے دین کی اشاعت کا، دین کو پھیلانے کا کام بھی کر سکتے تھے، اپنے دین کے مطابق آزادی سے زندگی بھی گزار سکتے تھے، اور وہیں پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور آہستہ آہستہ بہت تیزی سے، آہستہ آہستہ بھی نہیں بلکہ وہاں مدینے میں جانے کے بعد بہت تیزی سے جو ہے حالات بڑی تیزی سے بدلے، اور کس طرح سے اسلام جو ہے وہ ترقی کرتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور اس سے پہلے جو بستیاں تھیں ان کی مثال آپ سب کو معلوم ہی ہے، حضرت نوح کی، حضرت ہود کی، حضرت صالح کی۔ تو ان میں تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لانے والے تھے وہ اپنے رسولوں کے ساتھ نکال دیے گئے، اللہ کے حکم سے ان کو آگاہ پہلے رسولوں کو کر دیا گیا کہ وہ لے کے نکل جائیں۔ اور اس میں ایک بہت ہی افسوسناک اور ایک تکلیف دہ بات ہے کہ میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ان سب رسولوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنے سالوں محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور چند لوگ ایمان لاتے تھے، لیکن خاص طور سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جن پہ آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، آپ کی پوری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا، کوئی بھی ایک فرد بھی ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ آپ کی بیوی بھی نہیں، سوائے آپ کی 2 بیٹیوں کو۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے صرف اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر وہاں سے نکلے تھے، جبکہ ان کی بیوی بھی قرآن میں آتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ ڈائریکٹلی تو وہ غلط کام میں ملوث نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کی مدد کرتی تھی اور ان کو غلط نہیں سمجھتی تھی، اور ہر طرح سے ان کو انکریج کرتی تھی۔ اور جب فرشتے جو ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی خبر بھی ان کی بیوی نے ہی جا کے قوم کے لوگوں کو دی۔ تو کتنی یہ تکلیف دہ بات ہے کہ ایک رسول اتنی محنت کرتا ہے اور اتنی جانفشانی سے کوشش کرتا ہے اپنی قوم کو بچانے کی، لیکن ان کی پوری قوم میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہ لایا، کوئی ایک بھی اس برے کام سے باز نہ رہا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا سبق کیا ہے بلکہ 2 بہت بڑے سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ کا کام کرتے ہوئے کبھی بھی صلے کی توقع لوگوں سے نہ رکھے۔ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، کتنے لوگ میرا اس کام میں ساتھ دے رہے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ نہیں آتے ہیں، اس چیز کو کبھی بھی ذہن میں نہ رکھے، اور بار بار اگر لوگوں کو دعوت دینی پڑے تو بار بار دے، کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرے، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، میرے کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، میں ان کو اچھی بات بتا رہی ہوں لیکن یہ کوئی نہ سننے پہ تیار ہے نہ عمل کرنے کے پر تیار ہے۔ ہمارے سامنے مثال رسولوں کی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، کتنی مشکل حالات، کتنی سختیاں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں، لیکن ہمارے پاس مثال تو وہی ہے نا، روشن چراغ تو وہی ہے کہ کس طرح ثابت قدمی سے مشکلات اور تکلیفوں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔
تو ہم تو اتنا کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن جس لیول پہ جو بھی ہم اچھی بات کو پھیلا سکتے ہیں، دین کے کام کو کر سکتے ہیں، کبھی بھی اس میں دل چھوٹا نہ کریں کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میری تو کوئی بات کا کسی پہ اثر ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ دلوں میں اثر ڈالنے والا اللہ ہے، اور اس کا آپ کو بدلہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ جو بھی آپ کو اس کا اللہ جزا چاہیے، اس کا صلہ چاہیے، وہ اللہ سے ہے، آپ کو چاہیے، لوگوں سے نہیں چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں، کبھی بھی دین کے کام کو کرتے ہوئے دل میں یہ ملال نہ لائیں کہ اتنے کم لوگ ہیں، یہ تو میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، میری بات کوئی سنتا ہی نہیں، میں اتنا کوشش کر رہی ہوں مگر لوگ آتے ہی نہیں۔ وہ ایک دکھ اور تکلیف اپنی جگہ ہے، وہ آپ کی سنسیئرٹی ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے اور وہ اپنے کو بچا لیں، یہ آپ کی سنسیئرٹی کا دکھ ہونا چاہیے۔ لیکن اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ تعداد نہیں ہے، کوئی آتا نہیں، کوئی پڑھتا نہیں، کوئی سنتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں۔ وہ ہر انسان کا فعل ہے، آپ کی کوششوں کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ لوگ کیا رسپانس کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا۔ تو اپنے کام میں مخلص ہوں، خالص ہوں اللہ کے لیے، جو کچھ بھی کریں وہ بہت ہی ایمانداری سے اور جانفشانی سے کریں۔ اور دوسرا سبق یہ کہ حق بات، سچ بات کہنے میں کبھی نہ جھجکیں، کبھی نہ ڈریں، چاہے ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، لیکن جو بات صحیح ہے وہی کہیے۔ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بات جو ہے وہ اپنی طرف سے نہ کہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے نا، آپ کو صرف وہی بات آگے پہنچانی ہے، صرف وہی پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، چاہے سب کو برا لگے، چاہے سب آپ کے مخالف ہو جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایسی محفل، ایسی سوسائٹی، ایسے اس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کا نظریہ، لوگوں کے طرز زندگی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور وہ ان باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ ان باتوں پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، بلکہ ایک طرح سے ان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ باتیں کر کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے، کوئی بدمزگی کر دی کہ اس طرح کی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں ہنسنے گانے ناچنے کی محفل میں۔ تو یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا ایسے موقع پہ آپ اس کا سارا وہ خراب کریں کہ جس سے وہ سننا بھی چاہتا ہو تو چڑھ کے نہ سنے۔ اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، حکمت کے ساتھ اپنی بات پہنچائیں لوگوں تک، اپنی بات نہ اللہ کی بات پہنچائیں، اللہ کے رسول کی بات پہنچائیں، اور پھر اگر وہ بات کسی کو ناگوار بھی گزرتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا بھی جب مخالف ہو جائے لیکن اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے نا تو ہمیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نجات دیتے ہیں، ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو بھی اور اہل ایمان کو بھی، اور یہ ہمارے اوپر حق ہے، یعنی ہمارا ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو نجات دلائیں۔ تو بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ وہ لوگ کچھ آزمائشوں یا گردشوں پریشانیوں میں نظر آتے ہیں، جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو کی مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے اچھے برے کمنٹس اور اچھے برے رویے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ کے لیے اگر خالص ہے، سب کچھ اگر اللہ کے لیے ہی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا بدلہ بھی اللہ کی طرف سے ایسا ملے گا کہ جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین پر ڈٹے رہنا ہے، اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور کبھی بھی کسی کے برے رویے سے یا کسی کی مخالفت سے یا کسی کے رسپانس نہ کرنے سے اپنے کام کو نہیں چھوڑنا ہے، اس میں بددلی نہیں لانا ہے، اسی ذوق و شوق سے کریے۔ ہماری یہ الفاظ، ہمارا یہ بولنا، ہماری یہ ساری جو کچھ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ وہ آثار ہیں جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، جو رہ جانے والے ہیں، تو وہاں پر رجسٹر کرائیں، اچھی باتوں کو رجسٹر کرائیں اپنی۔ اللہ کے پاس بہترین اجر ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی بڑا اجر ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حقیر کوششوں کو بھی بہت قدردانی سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔
تو اب یہ دیکھیں کہ ان رسولوں کی تو ساتھ ان کے اپنے گھر والے تک بھی جو ہیں وہ تک ان کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو یہ کتنی بڑی آزمائش اور تکلیف ہوتی ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے کہ اپنی اولاد یا اپنی بیوی جن کے اوپر انسان کو سب سے زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ نہ دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بادشاہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا جو انتظام کر رہے تھے وہ ان کے ساتھ تھے، سگے باپ ان کے. تو ایک تو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ مخالفت کی، اور ایک پھر اپنوں کی مخالفت وہ اور زیادہ تکلیف دیتی ہے. لیکن رسولوں نے اس کا سامنا کیا اور بہت اچھی طرح اللہ پہ توکل کرتے ہوئے تمام معاملات چھوڑ دیے، اپنے خونی اور پیارے رشتوں کو بھی اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا. تو ہمارے پاس مثال ہمارے رسولوں کی، اور خاص طور سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے. تو ہم کو اس پر ہی چلنا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے. قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگوں، ان کنتم فی شکن، ان اگر کنتم ہو تم فی شکن کسی شک میں، من دینی میرے دین کے بارے میں، فلا تو نہیں عابدو میں عبادت کرتا، الذین ان ہستیوں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولیکن اور لیکن، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کی، الذی وہ جو، یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، وامرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من المومنین ایمان لانے والوں میں سے. وَأَنْ اور یہ کہ اقم قائم رکھیے، وجہ کا چہرہ اپنا، لدینی دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، ولا اور نہ تکوننا ہرگز آپ ہوں، من المشرکین مشرکوں میں سے، ولا اور نہ تدعو آپ پکاریے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا ینفعک نہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو، ولا اور نہ یضرک نقصان دے سکتا ہے آپ کو. فَإِن پھر اگر، فعلتا کیا آپ نے، فَإِنَّکَ کا تو بے شک آپ، اذن تب، من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے. یہ میں نے آخر یہ جو تینوں آیتیں اس لیے پڑھی کہ مضمون ایک ہی ہے، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کو جو بتاؤں گی تو یہ تینوں آیتوں کا ایک ساتھ ہی بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی قسم کے شک میں ہو. مطلب یہ تھا کہ اب دیکھیں یہ سورت کا اینڈ بھی ہو رہا ہے، اور اللہ جو ہے ایک فیصلہ کن اللہ کا انداز ہے اب یہ بات کرنے کا. اللہ کا جو خطاب ہے لوگوں سے، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگوں. آپ سے یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک و شبے میں ہو. کیونکہ کیا مسئلہ کیا تھا کہ لوگ دباؤ ڈال رہے تھے، اور آخری جو پیریڈ ہے جو یعنی ہجرت سے پہلے کا، وہ ایکسٹریم پہ جو ہے لوگوں کا دباؤ، اور لوگوں کا جو وہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے چچا کے اوپر بھی، اور آپ کے چچا کے انتقال کے بعد اور زیادہ آپ پہ بڑھ گیا تھا. اور ان کا کیا موقف تھا، وہ کیا کہتے تھے کہ آپ اس میں کچھ نرمی کر لیں، یعنی کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں اور کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں. تو کچھ ایک بیچ میں کوئی ایک مکا والی بات کر لیں کہ ہاں کچھ چیزوں کو ہم آپ کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں آپ ہماری جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیجئے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا نا. شرک اور کفر کے ساتھ دین کیسے چل سکتا ہے؟ اسلام تو ایک متضاد چیز ہے نا کفر اور شرک کے ساتھ، تو دونوں چیزیں مل کے کیسے چل سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تعلیمات میں یا اپنے طریقہ کار میں جو دین کے باتیں آپ بتا رہے ہیں اس میں کچھ نرمی پیدا کر لیں، اور کسی حد تک ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے کچھ باتیں ان کی بھی مان لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تم میرے دین کو سمجھے ہی نہیں ہو، اس کے بارے میں تم ابھی تک شک میں ہو. تو سب سے پہلے تو تم اپنا شک دور کر لو کہ میں تو صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جو کہ فوت کرتا ہے تمہیں، اور میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا، ان ہستیوں کی، یعنی ان بتوں کی، ان ستاروں کی، ان ہستیوں کی جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کی میں پوجا نہیں کرتا سوائے اللہ کے.
یعنی یہ اگر ابھی بھی تمہیں کوئی شک و شبے والی بات ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی طرح سے یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہیں، تو اپنا یہ شک دور کر لو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ہرگز ہرگز ان ہستیوں کی عبادت نہیں کر سکتا اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو فوت کرتا ہے تمہیں۔ ایک سمپل سی بات، اللہ کا میسج جو ہے نا بہت شارٹ اور بہت کلیئر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اللہ نے ساری بات واضح بالکل کلیئر کر دی۔ جو تمہیں فوت کرتا ہے، کوئی بت فوت کرتا ہے، کوئی اور ہستی، کوئی اور ستارے سیارے کسی کو فوت کرتے ہیں؟ صرف اللہ کرتا ہے نا، تو میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ زندگی دینے والا بھی وہی، مارنے والا بھی وہی، اور پھر ساری چیزوں کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، تو میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور ان ہستیوں کی عبادت جن کی تم کرتے ہو ان سے میں بالکل بیزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تو عبادت کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو میں تو اسی حکم پہ چلوں گا جو میرے اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ میں تمہاری باتوں میں کیوں آؤں گا؟ ابھی تک تم کو یہ شک ہے کہ شاید میں تمہارے کسی لالچ یا تمہارے کسی پریشر میں آ جاؤں گا؟ اتنے عرصے میں تمہیں یہ نہیں اندازہ ہوا کہ میں تو اس ہستی کی، اس پاک پروردگار کی میں عبادت کرتا ہوں، اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤ، تو میں ایمان لایا، اس پہ ایمان لایا ہوں، اور میں اسی پہ ایمان رکھتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ اور یہ کہ آپ اپنا رخ سیدھا رکھیے دین کی طرف یکسو ہو کر، یعنی حنیف کہتے ہیں ایک سائڈ پہ جو ایک ہی طرف جس کی پوری توجہ، پورا وہ متوجہ ہو، دین کی طرف متوجہ ہو، اور ہرگز ان مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور ان کو نہ پکاریے اللہ کے سوا۔ یہ دیکھیں نا، یہ پھر وہی والی بات آ گئی ہے۔ یہ آپ کو اس صورت میں اور اس کے علاوہ بھی بہت جگہ قرآن میں آپ کو یہ انداز اللہ تعالیٰ کا ملے گا کہ جس میں ڈائریکٹلی مخاطب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں میسج کسی اور کو دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریے جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر وہی والی بات میں دوبارہ یہاں دہراؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات کی امید ہی نہیں تھی، یہ تو بعید ہے، لیکن یہ ان مشرکین کو سمجھانے کے لیے اس بات کا ایکسٹریم، یعنی اس بات کی شدت بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب بندے جو اللہ کا ہی کام کر رہے ہیں، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ بھی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، تو پھر باقیوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ اصل میں مشرکین مکہ یہ بات مانتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں جو بھی مشرک ہو یا ایمان نہ بھی رکھتا ہو، مسلمان نہ بھی ہو، وہ بھی یہ بات تو اس کو بھی پتہ ہے نا کہ موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے جس مذہب سے بھی تعلق ہے، سب کو پتہ ہے نا۔ ہندو بھی یہی کہتے ہیں بھگوان کے پاس جاتی ہے، کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں، جیوش بھی یہی کہتے ہیں، مطلب جو بھی ہیں سب کا یہی ایمان ہے نا۔ تو اسی طرح مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ بھی یہی مانتے تھے کہ اس پر اور کسی کا اختیار نہیں ہے۔ وہ اپنے ان جن بزرگوں کو اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کی صفات میں، اختیارات میں شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی ان کو یہ پتا تھا کہ وہ اپنی موت کا وقت بھی نہیں ٹال سکے، مرے نا آخر وہ بھی، اور ہمیشہ سے قائم اور دائم جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی اور کسی صفت کا، اللہ کی تو بے شمار صفات ہے نا، کسی اور خصوصیت یا صفت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف اس بات کا کیا کہ جو تمہیں موت دیتا ہے، جس سے کہ بالکل ایک بات کلیئر کٹ جو ہے، مختصر اس میں بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بھئی آپ جو ہیں دین میں یکسو ہوئیے، آپ کا
اپنے چہرے کو اللہ کی طرف آپ موڑ لیجئے اور بالکل دین میں یکسو ہو جائیے، ایسی بات بھی کہی جا سکتی تھی نا. لیکن یہ اس طرح کی بات ایکسٹریم کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے کی گئی ہے، مشرکین کو خاص طور سے اور باقی سب کو بھی، کہ جو یہ سمجھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں آج بھی، چاہے وہ کوئی پیر ہو، فقیر ہو، بزرگ ہو، قبر ہو، جو بھی ہو، وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے رسول سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسند، ناگوار، سب سے زیادہ بری بات یہی لگتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور بے شک یہ بات ہے سب سے بری. اس سے بڑی اور بری بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی جس کی جیسی کوئی ہے ہی نہیں، اور جس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار اور قدرت ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کسی بھی اس کی صفت یا کسی بھی اس کی خصوصیت میں کسی کو جو ہے وہ شریک ٹھہرایا جائے، ناقابل برداشت ہے. ایک گھر میں ایک بیوی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی، ایک ملک میں 2 صدر نہیں ہو سکتے، 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک چھوٹی سوسائٹی ہے اس میں 2 کونسلر نہیں ہو سکتے، ایک گھر میں 2 سربراہ نہیں ہو سکتے، یا تو شوہر ہوگا سربراہ یا پھر بیوی ہوگی، کسی ایک کی بات چلتی ہوگی، دونوں اپنی چلانے لگیں تو کیا ہوگا؟ یہ تو دنیاوی مثالیں ہیں، دنیا کے لوگ ہیں جن کے جیسے باقی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ کی ذات تو ایسی کہ اس کے جیسے کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں، یکتا ہے، واحد ہے، بے مثل ہے. اس کو کتنا ناگوار گزرتا ہوگا. تو اس لیے یہ بات جو ہے اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریے جو آپ کو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان. وہی والی بات یہاں پر بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ سب کے باقی سب کو نصیحت کے لیے، کہ کسی ایسے کو یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، چاہے وہ اپنا نفس ہو، کوئی دوسرا انسان ہو، کوئی روح ہو، کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی بت ہو، کوئی ستارہ ہو، کسی کو بھی نہیں. اور اپنے عقیدے میں ہی نہیں، عمل میں بھی، اپنی جو زندگی کا جو نظام ہے اس میں بھی ہر جگہ اللہ کی ہی بالادستی ہونی چاہیے، اور ایک اللہ کو کی ہی عبادت ہونی چاہیے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلنا چاہیے. تو یہاں پر ایک بہت خاص بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. تو دیکھیں اگر یہ ایمان ہو جائے، تھا نا یہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا، صحابہ کرام جو تھے ان کا کیا ایمان تھا کہ اللہ کے سوا ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر بڑے سے بڑے خطرے میں کود پڑتے تھے اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم. ہماری طرح 10 باتیں 10 چیزیں سوچتے نہیں تھے، جہاں خرچ کرنے کا موقع آتا تھا بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے تھے، جہاں جنگ کے لیے نکلنے کا موقع آتا تھا آگے بڑھتے تھے، اس میں بھی یہ نہیں سوچتے تھے بچوں کا کیا ہوگا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، سرپرست کوئی نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا. اب جیسے دیکھیں ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ وہ کس طرح سے منع کیا تھا کچھ صحابہ نے، اور ان کو کیسی سزا ملی تھی، اور باقی لوگ تیار فصلیں کھجوروں کی چھوڑ کے اور چلے گئے تھے اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول نے جب ان کو بلایا تھا. تو ایک مسلمان کی جو ہے نا اندر یہی اسپرٹ، یہی جذبہ، یہی سوچ ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے گا تو بظاہر مجھے لگ بھی رہا ہے کہ شاید مجھے نقصان ہوگا، لیکن ان کو کر گزرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے. پوری دنیا اگر لگ جائے کسی کو نقصان پہنچانے میں، لیکن اللہ نہ چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح پوری دنیا مل کے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو ہمیں اپنے فائدہ اور اپنا نقصان جو ہے وہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اپنے فائدے کے لیے بھی دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. نقصان سے بچنے کے لیے بھی
اللہ سے. دوسروں کا منہ نہیں دیکھنا ہے. اسباب ضرور اختیار کریں لیکن ان پہ ڈپینڈ نہ کریں. ان کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہی سب کچھ کرنے والے ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظالم کون؟ یعنی جو شرک کرنے والے ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ ہے نا ظالم. اور اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں تو اپنی ذات پہ ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. اور یہ بات بھی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے. وَإِنْ اور اگر یمسسک اللہ، یمسسک پہنچائے آپ کو، مس کرے، چھوئے، پہنچائے آپ کو اللہ بدرن کوئی تکلیف، فلا کاشفہ تو نہیں کوئی ہٹانے والا، لہو اسے، اللہ مگر وہی. وَإِنْ اور اگر یرد کا وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ، بخیرن کسی بھلائی کا، فلا نہیں، فلا تو نہیں رعدہ کوئی پھیرنے والا، لفضل ہی اس کے فضل کو، یصیب وہ پہنچاتا ہے، بھی من یشاء بھی ساتھ اس کے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. وہوا اور وہ الغفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ بات جو بھی میں نے آپ کو بتائی یہ وہی والی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کسی کے لیے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچنی ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. لیکن جیسا کہ اس دنیا کا نظام ہے اور اس دنیا کے نظام کے تحت ہر انسان جو ہے وہ صحت اور تندرستی، فائدہ اور نقصان، خوشی اور غم، سب چیزوں کا مزہ چکھتا ہے. تو اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صرف خوشی خوشی اور سکون کے ساتھ اور کوئی غم نہ دیکھے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے نا انسان کی زندگیوں میں بہت سی غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، کسی کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی خود بہت بیمار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح خوشیاں بھی آتی ہیں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھتا ہے اور صحت تندرستی کے ساتھ گھومتا ہے پھرتا ہے. یہ سب خوشیاں بھی ہیں. تو یہ سب کچھ تقسیم کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے اور یہ اللہ کی رضا سے ہوئی ہیں اور اس نے ہی یہ بنایا ہے. اسی کو پتا ہے کہ کس کے حصے میں کتنے غم اور کتنی خوشی، کتنی صحت اور کتنی بیماری اور کتنی آزمائشیں اور کتنی تکلیفیں ہیں. یہ سب اللہ کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے، مثلا ایک مثال کے طور پہ بات ہے، فرض کریں کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کی نوکری چھوٹ گئی. بظاہر تو لگتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت ایک دم پریشانی کی، واقعی بہت بڑی پریشانی کی بات. لیکن اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اس کو ہٹانے والا اس تکلیف کو بھی اللہ ہی ہے. اپنا کوئی پیارا اس دنیا سے ایک دم چلا گیا، کیا حال ہو جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی. لیکن اس تکلیف کو بھی کون دور کرتا ہے؟ اللہ. وہ غم تو کبھی بھی نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو کیسے حوصلہ دے دیتا ہے، کیسے دلوں کو سنبھال لیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. تو اللہ وہی والی بات جو ابھی میں نے آپ سے کہی کہ اگر اللہ کسی کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، کوئی بھلائی کا ارادہ کرے ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ، تو اس کو کوئی بھی پھیر نہیں سکتا، کوئی نہیں پھیر سکتا اس بھلائی کو اس تک پہنچنے سے. اس کے فضل کو کوئی نہیں پھیر سکتا. اور اگر اسی طرح وہ کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی آزمائش میں ڈالنا چاہے، اس کا فیصلہ ہے نا وہ کس کے ذریعے سے کیا کروا کے. بعض دفعہ یہ تکلیفیں، بعض دفعہ کیا تقریباً ہمیشہ ہی دیکھیں جو بھی تکلیفیں ہماری زندگی میں آتی ہیں نا وہ ہمارے لیے بہت بہت نیکیوں اور اجر کا پیغام لے کر آتی ہیں. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم واویلے کرنے لگتے ہیں، ہم رونا پیٹنا، شکوے شکایت، چیخنا چلانا، یہ سارا کچھ شروع کر دیتے ہیں اور وہ سارے ثواب اور وہ سارے انعامات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. جبکہ وہ آئی کس لیے ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے آئی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور بہت کچھ ہمیں ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ٹھکرا دیتے ہیں. دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کو چیخ پکار کر کے، شکوے شکایت کر کے ہم وہ موقع گنوا دیتے ہیں.
تو جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی دکھ ہے، صرف اللہ سے کہنے کی عادت ڈال لیجئے. وہی ہے جو سنتا ہے، وہی ہے جو دیتا ہے، وہی ہے جو جتاتا نہیں، وہی ہے جو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں. دیر ہوتی ہے اس کی مصلحت کی وجہ سے، اس کی حکمت کی وجہ سے، لیکن وہ کسی نہ کسی انداز سے، کسی دوسرے طریقے سے ہمیں کچھ اور دے دیتا ہے. اسی طرح سے خوشیاں بھی جب آئیں تو اللہ کو یاد رکھیں، اور اس موقع پر بھی اپنے اجر و ثواب کو ضائع نہ کریں. اس کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق اسی طرح سے منائیں، اسی طرح سے خوش ہوں کہ وہ اجر و ثواب بھی حاصل کر لیں. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا فضل اور خیر پہنچانا یا کسی تکلیف اور آزمائش میں ڈالنا، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کا وجہ ہی یہی ہے کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بھی بعض دفعہ ہمیں کسی تکلیف میں ڈالتا ہے. جیسے بیمار ہوتے ہیں، بیماری میں ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کیا مصیبت ہے، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں کیوں پڑ گئی، اور ہائے ہوئی یہ وہ شکوہ شکایت، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک تو نے مجھے کسی لا علاج بیماری میں نہیں مبتلا کیا. اللہ تیرا احسان ہے کہ میں علاج کروا سکتی ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں، وہ بیچارے علاج نہیں کروا سکتے، اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں تکلیف میں مبتلا تڑپتے ہوئے، لیکن اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ علاج کریں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پھر اللہ کا اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ وہ ان دواؤں سے ہمیں فائدہ دے دیتا ہے. تو ہر چیز میں یاد رکھیں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، دکھ تکلیف میں بھی، آسائش اور آرام میں بھی ہمیشہ اللہ کا شکر کرنے والے بندے بنیں. قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، بلا شبہ آ چکا تمہارے پاس، الحق حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت پائی، فانما، تو بے شک، یہتدی، وہ ہدایت پائے گا، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، ومن، اور جو ضل، گمراہ ہوا، بھٹک گیا، فانما، تو بے شک، یضل، وہ گمراہ ہوگا، علیہا، اپنے نفس پر، وما، اور نہیں، انا، میں، علیکم، تم پر، بوکیل، کوئی ذمہ دار، کوئی نگران. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اسلام، دین اسلام اور یہ کتاب، یہ حق جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں تک پہنچ گیا ہے. تو اب لوگوں کے اوپر ہے، جس نے ہدایت پا لی تو وہ اپنا ہی فائدہ ہے، اس کا، وہ اپنی ذات کے لیے اس ہدایت پائے گا، اور جو گمراہ ہو گیا تو بے شک وہ اپنے ہی لیے، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. اور میں تمہارے اوپر کوئی وکیل یا کوئی نگران یا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بری ذمہ کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کا پیغام کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے، اور وہ انہوں نے پہنچا دیا. قد جاءکم الحق، آ چکا تمہارے پاس، یعنی تمہیں جو پیغام تھا اللہ کا وہ تم تک پہنچا دیا گیا ہے. اب اس کے بعد اگلا جو اسٹیپ ہے وہ تمہارا ہے. اگر تم ہدایت کے راستے پہ آ جاتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، آگے کے لیے اپنے راستے تم ہی ہموار کرو گے. ہدایت کے راستے پہ آؤ گے، اللہ کے دین میں داخل ہوگے، تو پھر آگے کے مرحلے تمہارے لیے خود بخود آسان ہوں گے، اور آخر میں جنت کے حقدار بھی ہوگے. اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اس گمراہی کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا. جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا اس کو ہی تو جنت ملے گی نا، اور جو گمراہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو دونوں صورتوں میں جو کر رہے ہیں لوگ، انہی کو تو اس کا فائدہ یا نقصان ہے نا. اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اور رسول کو بھی اللہ نے کہا کہ وہ بھی بری ذمہ ہے، ان کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی،
جہنم سے بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہر شخص کی اپنے لیے خود ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کی طرف لے جانے والے راستے کی طرف چلائے، ہدایت کے راستے پہ چلائے تاکہ وہ جنت کی طرف پہنچے. اور اگر گمراہی کے راستے پہ چلے گا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی بھی، تو پھر جہنم اس کی منتظر ہوگی. تو دونوں صورتوں میں اپنی ذات کے لیے ہی کرے گا جو بھی کرے گا. کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. اسلام قبول کرنا، اللہ کے دین پر چلنا، یا اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا، یہ سب کسی کے اوپر احسان ہے؟ کہ اللہ پہ نعوذ باللہ احسان ہے؟ اللہ کے رسول پہ احسان ہے؟ استغفر اللہ، کسی پہ احسان نہیں ہے. اپنے اوپر ہی احسان ہے. اگر پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو بھی اپنے لیے ہی برا کر رہے ہیں. وَاتَّبِعْ، اور پیروی کیجئے، ماں جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ، فیصلہ کر دے اللہ، وَهُوَ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں. اور پیروی کیجئے. اب یہاں پر اللہ کے رسول کو حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو صرف اپنا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی پیروی کرتے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے، استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر، اپنی بات پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے، جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو برداشت کیجئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ حالات نہیں رہیں گے، وقتی ہیں. ان حالات میں آپ صبر کیجئے اور استقامت کے ساتھ انتظار کیجئے جب اللہ کے فیصلے کا، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین تھا، اور کس طرح سے یہ سارے جو معاملات تھے یہ کیسے چینج ہوئے، اور کس طرح سے دین کو جو ہے وہ عروج ملا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کی ذات اور آپ کے ساتھیوں نے کس طرح سے دین کے لیے پھر کام کیا، اور کیسے کہاں سے کہاں تک سب معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف کس طرح آئے. تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا. تو یہاں پر آپ کی سورہ یونس ختم ہو رہی ہے اور سورہ ہود جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات ہیں. کتابن، ایک کتاب ہے، احکمت، پختہ کی گئی ہیں، آیاتہ، آیات اس کی، ثم پھر، فصلت، کھول کر بیان کی گئی ہیں، من لدن، طرف سے، حکیم خبیر، حکمت والے بہت باخبر کے. تو یہ پورا ہم اس طرح پڑھیں گے، من لدن حکیم خبیر، حکمت والی باخبر ہستی کی طرف سے. تو سورہ ہود، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوڑا ہے سورہ یونس کا، اور اس کا حروف مقطعات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن کا مطلب نہیں بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بہت پختہ ہیں، یعنی بہت جامع اور گہری ہیں اس کی آیات، اور کھول کر بیان کی گئی ہیں. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مفہوم یہ بھی ہے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں شروع میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ ویسے تو چھوٹی تھیں لیکن بہت جامع تھیں، گہرے مفہوم تھے اس میں. جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ عصر ہے، کتنی مختصر صورتیں ہیں لیکن ان میں کتنی گہرائی. اور سورہ عصر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ صرف اس صورت پر ہی غور و فکر کریں اور اسی کو اچھے سے سمجھ لیں تو یہ پورے قرآن کو سمجھنے کے برابر ہے، اتنی گہرائی ہے اس صورت میں. تو یہ آیات پختہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کھول کے بیان بھی کی گئی ہیں، یعنی مختصر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر آگے ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے. کس کی طرف سے؟ حکمت والی باخبر ہستی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے نام، تعبدو، تم عبادت کرو، اللہ مگر، اللہ اللہ کی، اننی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر خبردار کرنے والا،
و بشیر اور خوشخبری دینے والوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشیر اور نذیر کا لفظ جو ہے کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو خبردار کریں، انہیں غلط راستے پہ چلنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرائیں، اور اللہ کے راستے پہ ہدایت کی راہ پہ آنے والوں کو خوشخبریاں دیں. تو اس دنیا میں اس کتاب میں جو ہے جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ٹھیک ٹھیک حقیقت بیان کی گئی ہیں، پکی ہیں، خوب جچی تلی ہیں اور مفصل بھی ہیں، کھول کے واضح طریقے سے بھی بیان کی گئی ہیں، یعنی الجھی ہوئی باتیں نہیں ہیں اس کتاب میں. اور پھر یہ کہ اس میں سب سے جو کلیئر میسیج ہے، سمپل میسیج ہے، وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے یا خبردار کرنے والے. وَإِنْ اور یہ کہ استغفروا بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو تم توبہ کرو، الہی اس کی طرف، یمتعکم وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعن فائدہ، حسنن اچھا، الی اجل ایک وقت مقرر تک، الی اجل ایک وقت تک، مسمن مقرر، تو الی اجل مسمن ایک وقت مقررہ تک، ویوتی اور وہ دے گا، کل ہر ذی فضل صاحب فضل کو، فضلہ فضل اس کا، وَإِنْ اور اگر تولاؤ تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي تو بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم کبیر عذاب سے بڑے دن کے. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے بخشش مانگتے رہو اور اللہ سے توبہ کرتے رہو. یعنی دین کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ صرف اللہ کے بتائے ہوئے جو کتاب میں جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں یا جو آیات ہیں، صرف ان پر عمل کرنا ہے یا ان کے مطابق زندگی گزارنا کافی نہیں، بلکہ استغفار کرتے رہو اپنے رب سے، توبہ کرتے رہو، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہم سے ایسی دانستگی میں یا نادانستگی میں کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہی رہتی ہے. تو صرف اپنی عبادت پہ کوئی کافی نہ سمجھو، صرف یہی نہ سمجھو کہ اب ہم بہت نیک ہو گئے ہیں اور بہت ہم اچھا سب کچھ کرنے لگے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہو اپنے رب سے اور توبہ بھی کرتے رہو. اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی زندگی میں جو ٹھہرنے کے لیے جو اللہ نے دنیا میں تمہارے وقت مقرر کیا ہے، اس وقت تک وہ تم کو اچھی طرح رکھے گا، اس کی نعمتیں تم پر نازل ہوں گی، اور وہ اس کی برکتیں اور نعمتیں جو ہیں وہ تمہیں ہر طرح سے خوشحال کر دیں گی، اور تم بڑے چین اور سکون سے رہو گے، زندگی میں بہت امن و امان ہوگا، ذلت اور خواری نہیں ہوگی، عزت کے ساتھ جیو گے. مسلمانوں کے لیے دیکھیں، جب تک مسلمان اس طرح سے اللہ سے ڈرتے بھی تھے، استغفار بھی کرتے تھے، اللہ کے راستے پہ چلتے بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے تھے، توبہ بھی کرتے تھے، دین پہ قائم رہتے تھے، تو دیکھیں اللہ نے کیسا عروج دیا تھا، کہاں تک مسلمانوں کی عزت اور سلطنت کہاں تک تھی، اور پھر کس طرح سے ذلیل اور رسوا ہوئے، کیونکہ بھول گئے یہ ساری باتیں، چھوڑ دیا یہ سب کچھ. تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، جو کوئی بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور، اللہ کی طرف سے جو فائدے ہیں وہ دنیا میں اس کو ملیں گے. ایک مقررہ وقت ہے اس دنیا کا جب تک کہ اس کی زندگی ہے، اور پھر اگر تم منہ پھیرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دے گا ایک مقررہ مدت تک. لیکن اگر تم منہ پھیر لو گے تو میں تم پر ایک بڑے عذاب جو ہے وہ بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی پھر تو تم بڑا دن کون سا ہے؟ یعنی قیامت کا دن، اس دن کے عذاب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتائیں کہ میں تم اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تمہیں کیوں خبردار کرتا ہوں، کیوں بار بار آ کے تم سے یہ بات کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں
اس دن کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ الاللہ، اللہ کی طرف ہی، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، وہوا، اور وہ، علی کلی، ہر اوپر ہر، شعین چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی طرف بات یہی ہے کہ دیکھو کتنا بھی انسان سرکشی دکھا لے، کتنی بھی نافرمانی کر لے، یا کتنا بھی اللہ کا فرما بردار ہو، کتنا اطاعت گزار ہو، ہر صورت میں ہر ایک کو لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے نا۔ تو جو دنیا میں سرکشی دکھاتے ہیں، جو اپنی منمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی نہ نہیں سنتے، نہ اللہ کے رسول کی سنتے ہیں، ان کو کہاں جانا ہے جو وہ اتنے بے فکر ہیں؟ ان کو بھی لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا، اور اس اللہ کے پاس جانا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے۔ تو اسی اللہ کی طرف لوٹ کے جو ہے وہ تمہارا جانا ہے۔ اللہ، خبردار، انہم، بے شک وہ، یسنونا، وہ موڑتے ہیں، صدورہم، سینے اپنے، لیستخفوا، تاکہ وہ چھپ سکیں، منہ، اس سے، اللہ، خبردار، ہینا، جس وقت، یستخشونا، وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑوں کو، یا اپنے کو کپڑوں سے، یا اپنے کپڑوں کو، یعلمو، وہ جانتا ہے، ما، جو، یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو، یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو، بے شک وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید۔ اس آیت میں کا مطلب یہ، اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہوا اور آپ لوگوں کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، تو بہت سے لوگ وہاں ایسے تھے جو بہت زیادہ آپ کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہیں تھی، یعنی وہ آپ کے نہ تو آپ کے دشمن تھے اور نہ وہ دین سے بالکل بیزار تھے، لیکن بہت سارے ریزنز تھے نا۔ ایک تو بہت بڑا، سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ جو ایک بڑا طبقہ، جو سرداروں کا طبقہ تھا، وہ مخالف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا، تو کھلم کھلا بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی مخالفت مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں تھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے تو پرسنلی آپ کی ذات سے ان کو شکایت نہیں تھی، اور آپ کی کوئی مخالفت یا دشمنی آپ سے نہیں تھی، لیکن آپ کی دین کی دعوت سے ان کو بیزاری تھی۔ اب ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ آپ سے چھپتے پھرتے تھے، آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے، کہیں آپ کو بیٹھا دیکھتے تو اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں وہاں سے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، دور سے آپ کو دیکھ لیتے تھے تو اپنا رخ بدل لیتے تھے، یہ کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے تھے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو جائے، اور آپ انہیں مخاطب کر کے کچھ اپنی باتیں نہ کہنے لگیں۔ یہاں پر اسی قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، اور شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھپا کر سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جو طوفان آ رہا تھا وہ ٹل گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت غائب ہی ہو گئی ہے جس سے انہوں نے منہ چھپایا ہے، حالانکہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ اور وہ اللہ کے رسول بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف کس طرح بچنے کے لیے منہ چھپائے بیٹھے ہیں، اور اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ جو کچھ بھی یہ چھپا رہے ہیں اپنے سینوں میں، جو کچھ چھپائے بیٹھے ہیں، اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو کچھ ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں وہ اللہ سب جانتا ہے، یعنی جو کچھ یہ دکھا رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ یہ دلوں میں چھپا رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ کپڑے کو موڑ کے جس طرح سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں یا اس کی اوٹ میں ہو جاتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ سے آمنا سامنا نہ ہو، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور اللہ سے تو دلوں کی جو راز کی باتیں وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں، تو ان کی ظاہری باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ تو یہاں پر آیت نمبر 5 تک ہمارا سورہ ہود کا ہو گیا، کیونکہ سپارہ ختم ہو گیا، تو اب انشاءاللہ تعالی 12ویں سپارے سے ہم آیت نمبر 6 سے کریں گے۔